السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو مسجد کی گرانے کا فیصلہ آیا کورٹ کا، اس پر صرف ایک مکتبہ فکر کے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ ایسا غلط ہے، میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اہل تشیع کے بہت اہم شخصیات نے وہاں ٹیلی فون کیے اور ان کو سپورٹ دکھائی، اور اس جگہ پر مسجد پہنچ گئی جماعت اسلامی کے پورے شہر کے جو امیر ہیں ہمارے، جن کا نام نہیں اس وقت پتہ، وہ صاحب گئے، اور اس کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر کے اور یہ جو دوسری جماعتیں بریلوی مکتبہ فکر کی، ان لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ناجائز ہو رہا ہے کورٹ کی طرف سے۔ تو جسٹ آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ ٹو یور اٹینشن۔ پورا پیغام ضرور دیکھیے گا، مجھے بڑی اس میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیوں، بہت دنوں سے، کافی دنوں سے یہ سوال میرے پاس آ چکا تھا، اور بہت بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس پر آپ اپنا موقف ریکارڈ کروائیے، کچھ بتائیے۔ وہ ہے جی یہ مدینہ مسجد کی تعمیر اور اس کے بعد اس کے گرائے جانے کا معاملہ۔ تو بات ایسی ہے بہنوں بھائیوں، دیکھیں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی نا، یہ آیت مبارکہ آپ اس کا ذرا ترجمہ خود بھی پڑھیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سادہ اردو میں۔ 18 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ ہے، سپارہ نمبر ہے 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، نمازوں کو وہاں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ صرف اللہ کی ان کو خشیت ہے، خشوع ہے، سنسیریٹی ہے، اخلاص ہے، صرف اللہ کے لیے ان کے اندر، اس میں خوف، اخلاص سب کچھ آ جاتا ہے خشیت کے اندر۔ یہاں یہ بڑا نقطہ ہے غور کرنے والا۔ عام ترجمہ اردو میں یہی ہو جاتا ہے کہ صرف وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جبکہ مکمل ترجمہ اس کا جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے سوائے اللہ کے کسی اور طاقت کے آگے نہیں جھکتے، صرف اللہ کا ہی ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، خوف ہے، اخلاص ہے۔ یہ ہے خشیہ، خشوع بھی اسی سے نکلا۔ اللہ نے کہا پھر قریب ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں بہنوں بھائیوں، اس مسئلے کو بالکل قطعی طور پر فرقہ واریت کا رنگ نہ دیں۔ کچھ بھائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو ایک فرقے کی مسجد ہے، تو پھر دوسرے فرقوں کو بھی حق ہے قبضہ کرنے کا، اور یہ ساری باتیں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے یاد رکھیں، جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا سجدہ کرتا ہے، خواہ وہ ریڑی والا ہے، خواہ وہ داڑھی والا ہے، خواہ وہ کوئی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کو ایک یعنی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کو آخری نبی مانتا ہے، ہمارا وہ بھائی ہے، کلمہ گو ہے۔ خدا را اس کو فرقہ واریت کے تناظر میں مت دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں جہاں تک ہے قبضے کی بات۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پہ جو ہے کچھ علماء حضرات کو شاید میری بات بری بھی لگنی تو نہیں چاہیے، مگر میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ میرا نہ تو کسی جماعت کے ساتھ جو پاکستان میں ہے، میں خود تو پاکستان میں رہتا نہیں، پچھلے سمجھے 2 دہائیوں سے الحمدللہ میرا کسی بھی مذہبی جماعت سے، جو پاکستان میں جتنی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، مسالک ہیں، مکاتبہ فکر، جو بھی انہیں آپ کہہ لیں، نہ سیاسی نہ مذہبی، واٹ ایور دیئر نیچر از، میرا کسی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے، بالکل کوئی افیلیشن نہیں ہے۔ تو دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ میں کسی تعصب کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات وہ کر رہا ہوں جو اللہ رسول کی ہے، اور بالکل میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے۔ چھوڑ دو بھائی اس بات کو، مسجد ہے تو بس اللہ نے مسجد جس کو کہہ دیا وہی مسجد کی ڈیفینیشن ہے، جہاں پہ ایمان والے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، یہ ہے ہدایت والے ہیں، بس آپ کے بھائی ہیں، چھوڑ دیں فرقے کی بات۔ مسئلہ اب آ جاتا ہے جو میں نے کہا ڈسکلیمر کر کے میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے جی دیکھیں، خواہ پبلک پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو،
یاد رکھیے گا، سرکاری زمین کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ غیر مسلم ملک ہے، یہاں پہ بھی اس کو پبلک پراپرٹی بولا جاتا ہے. جو ہر وہ زمین جس پر مشترکہ عوام کا حق ہے نا، اسے پبلک پراپرٹی کہا جاتا ہے. اور وہ زمین جو میری ملکیت ہے، یعنی میرا گھر ہے، میری اپنی بیٹھک ہے، یا میرا اپنا پلاٹ ہے، یا میری اپنا باغ ہے، جو بھی ہے، وہ پرائیویٹ پراپرٹی کہلائے گی. اس کے بھی حقوق ہیں، پبلک کے بھی حقوق ہیں. پرائیویٹ کے تو حقوق اتنے زیادہ ہیں شریعت میں بھی اور اس ملک امریکہ میں بھی، کہ میرے پورچ میں بھی اگر کوئی ان نون بندہ میری اجازت کے بغیر قدم رکھتا ہے، مجھے پورا اختیار حاصل ہے کہ میں گولی بھی چلا سکتا ہوں. اسی لیے یہاں ہم کنٹری سائڈ پہ جب کوئی جاتا ہے اس کو منع کرتے ہیں، بھائی دھیان سے جانا، وہ اجنبی کو گولی بھی مار سکتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیو وے میں کیسے آ گئے. یعنی آپ کے پارکنگ ریمپ پہ نہیں چڑھ سکتے آپ کسی کی. اتنی جان و مال کی یہاں آپ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی اس کی اتنی ویلیو ہے کہ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ. اب جو پبلک پراپرٹی یہ تو پوری پبلک کا حق ہے، اور اس کے لیے عوام کے حق کی خاطر گورنمنٹ کا پورا حق ہے کہ وہ قوانین بنائے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس بات کی، اور ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا. خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک سیکولر میڈیا آؤٹ لیٹ نے، بی بی سی نے اس پر رپورٹ دکھائی، اور وہ بات دکھائی جو ہمارے اکثریت اس کو دکھائی نہیں رہی. اکثریت اس بحث میں ہے کہ قبضے کی مسجد ہونی چاہیے یا نہیں. بھائی قبضے کی مسجد تو ہونی چاہیے ہی نہیں، وہاں تو نماز بھی مشکوک ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ کسی فرقے کا نہ کسی مکتبہ فکر کا. مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں. مسئلہ وہ تھا جو بی بی سی والوں نے دکھایا. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے سب کا مقدمہ الحمدللہ تقریباً کم و بیش دیکھ لیا ہے، کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا، میڈیا پہ کس نے کیا باتیں کی، یہاں تک کہ مسجد زرار سے ملایا نعوذ باللہ. کچھ بھائیوں نے اس کو کہا یہ ایک فرقے کی مسجد ہے، اس کو حق ہے تو سبھی کو قبضے کا حق ہے. دیٹ از ناٹ دا ڈسکشن. خدا را سمجھ جائیں یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں. ان بیچاروں کا مدعا یہ ہے کہ پبلک جو مسجد کی کمیٹی تھی، مولوی حضرات نہیں، جو عوام تھے جو وہاں مسجد چاہتے تھے، انہوں نے این او سی لیا. ان کو یہ این او سی دیا گیا. کس نے دیا؟ حکومت نے دیا، مقامی حکومت نے دیا. کورٹ کو آج 40 سال بعد پتا چلا کہ این او سی غلط دیا. تو بھئی یہ تو معاملہ کورٹ کا اور حکومت کا ہوا. کورٹ حکومت کو پینلائز کرے، عام لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہی پبلک ہی وہاں نماز پڑھی ہے. اٹ از اسٹل بینگ یوزڈ بائی پبلک. کیا وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں فلاں مکتبہ فکر کا آدمی گھس نہیں سکتا؟ وہ بازار کے اندر مسجد ہے، اور یہ جو بازاروں میں پبلک پلیسز پہ مساجد ہوتی ہیں، یہاں بہت دنیا جاتی. آج میں نے غامدی صاحب کا بھی اس پہ موقف سنا، دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ، انہوں نے یہی باتیں کی جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا بھی یہی موقف ہے، ہم کب سے ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اتنی بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی، اس کے بعد اللہ کی عدالت اس کے اوپر ہے. بس اب آپ کسی دنیاوی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے. آپ نے وہاں پہ دوسری پارٹی کو بلایا ہی نہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ بھئی ایک بندے کو این او سی ملا ہوا ہے. آج ہمیں اس شہر میں این او سی دے کے گورنمنٹ مسجد بنانے کی اجازت دیتی ہے. جیسے کہ میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوں، مسجد کی یہ لائبریری ہے، الحمدللہ یہ ہماری لائبریری ہے، اس کو میں ہی الحمدللہ سب سے زیادہ یوٹیلائز کر رہا ہوں الحمدللہ. اب وہ یہ لائبریری ہے، مسجد ہے، غیر مسلم حکومت نے ہمیں این او سی دیا ہے. 40 سال بعد وہ کہیں نہیں جی یہ تو حکومت کی غلطی تھی. تو بھائی حکومت ناؤ ہیز ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹیو سولوشن جو ہم جس سے راضی ہوں گے. یہ کافروں کا قانون ہے، یہ غیر مسلموں کا قانون ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی عدالت دوسرے فریق کو بلا ہی نہیں رہی. یاد رکھیے حضرت علی کی بات پر کہہ کر میں یہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنایا تھا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی فیصلے کیے ہی نہیں لوگوں کے، میں کیسے یہ کروں گا قضا کا کام. آپ نے کہا علی فکر نہ کرو. کچھ نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت آپ کی سونے سے حروف سے نا ہر عدالت کے بعد لکھنی چاہیے کہ دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کریں. یہ فیصلہ اس لیے بالکل باطل ہے، اسلامی لحاظ سے بھی کوسچنیبل ہے، کیونکہ حکومت نے ہی ان کو این او سی دیا تھا، ان کے پاس وہ آج بھی موجود ہے، اور عدالت وہ این او سی دیکھنے کے کیا ان کی بات بھی نہیں سن رہی دوسرے فریق کی. اور مزے کی بات، اٹارنی جنرل آف پاکستان، لوگ بیچارے ان کو حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، حکومت کا اٹارنی جنرل گیا، اٹارنی جنرل بگیسٹ لا ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ goes to the court and says please sir اس پہ اسٹے آرڈر ہی دے دیں. نہیں مانا، ریفیوز کر دی. خدا کے لیے اس مملکت میں فتنہ نہ پھیلائیں، یہ مملکت خدا داد ہے. وہاں پبلک خود کہہ رہی کہ بھائی ہمیں پارک نہیں چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پارکوں میں کیا ہو رہا ہے. آخر میں ایک بات کہتا چلوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ مسجد گر بھی گئی نا، بھائیوں سے ایک درخواست ہے، اور یہاں پارک بن جاتا ہے،
آپ کہیں اور مسجد بنا لیں گے، مسجد آپ بنا دیں گے، اصل ایشو ہے وہ پارک، جہاں میں نے ایک ریڑی والے کا بیان سنا کہ تم لوگ سجدوں کی جگہ پہ زنا کا اڈا کھولنے لگے ہو۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے پارکوں میں، زنا بالرضا کو جرم اب نہیں سمجھا جا رہا آپ کی عدالتوں میں، پارک کھلتے ہیں وہاں یہ کام ہو۔ یہ کام میں نے جس زمانے میں میرا بچپن پاکستان میں گزرا ہے میں نے خود دیکھے ہیں کام، پارکوں میں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو جسے لوگ کہتے ہیں یلا مچ گئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں ایسا کچھ ہوا تو مارکیٹ والوں کا ذمہ ہے کہ پھر وہ پارک ہی رہے، بلکہ وہاں ظہر کی نماز جا کے پڑھیں، عصر کی پڑھیں، جب بھی موقع ملے۔ پارکوں میں عیدیں ہوتی اس کو آباد رکھیں اور وہاں حرام کاری نہ ہونے دیجیے گا، اور جو دوسری مسجد بنے گی اگر اس کو آپ نے آباد کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حکومت کی مشینری کے آگے نہ لڑیں، اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف لے گا، ورنہ فتنہ فساد ہوگا۔ میری آخری درخواست ہے سب سے کہ اگر مسجد گر گئی تو آپ مسجد دوسری بنا لیجئے گا متبادل جگہ پہ۔ نمبر 2، اس پارک کو زنا کا اڈا نہ بننے دیجیے گا، ورنہ گناہ سارا کا سارا اس جج کے کھاتے میں بھی جائے گا اور حکومت کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اور اگر لوگوں نے اس کو دیکھ کے اس کو ملامت بھی نہ کی، روکا بھی نہ، جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، پھر ان کو بھی جائے گا۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے، اب جو آپ نے کہا کہ پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، تو بھئی سول سوسائٹی کے لوگ اس پہ آواز اٹھائیں، عدالتوں میں جائیں، وہاں اس پہ بھی کہنا نوٹس لو بھائی۔ آپ باقی لوگوں کو تو بڑے دیتے ہیں، لیگلائز کرتے ہیں، پیسے لے لے کر سوسائٹیاں، پیسے لے لے کر بلڈنگیں لیگلائز کر دیتے ہیں، تو مسجد کے لیے آپ کی مشینری بہت تیز ہے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھے، اس بات کو غور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تمام اسلام کی مسجدوں کو اسلام کی مسجدیں بنائے، فرقہ واریت، فتنہ فساد، عناد، تعصب، نفرت اس سے محفوظ رکھے، اور ہم سب اللہ کے لیے کونوا عباد اللہ اخوانا ہو جائیں۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔